اس لیے ہمیں حکم دیا گیا. دیکھیں ہمارے پاس پوری شریعت یہ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی. آپ کوئی بھی چیز اس طرح اٹھائیں گے اور آپ کہیں گے اللہ کے نبی کے واسطے صحیح. ارے پوری شریعت ہماری اللہ کے نبی کے ساری واسطے. اللہ کے باتیں نبی بات چلی تھی برکت کی. آپ نے سورہ توبہ کی آیت جو پڑھی، ایک آیت سے بنا لیا عقیدہ کہ نبی کی چیز کوئی فائدہ. میں نے نبی کی چیز پر بات ہی نہیں شروع ہوئی. آپ نے کہا کہ جو چیز نبی اگر فائدہ دیتے ہوتے تو عبداللہ بن، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جس طرح کافر ہے اسی طرح ابو طالب کافر ہیں نا، ان کے بارے میں مسلم روایت ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن حضور نے انہیں فائدہ پہنچایا. میں نے آپ سے وہی کہا کہ چلیں لائبریری میں چلتے ہیں مغرب کے بعد میں اس حدیث کی تحقیق کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں جی وہ جو ہمارے جو آپ کے مرکز میں میں نے انکار نہیں کیا. ایک اور بات میں کہہ رہا ہوں، میں نے انکار نہیں کیا. اور دوسری قرآن کے اندر 15 سپارے کی پہلی آیت کے اندر آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنرہ. اب مجھے بتائیں برکت مسجد کے اندر ہوتی ہے یا باہر ہوتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں. اللہ رب العالمین نے میں آپ سے سوال جو کر رہا ہوں، اللہ نے بہت سارے مقامات مجھے جواب نہیں. مجھے یہ قرآن کی جو آیت بتا رہی ہے کہتا ہے اللہ نے بہت سارے مقامات پر برکت رکھی، لیکن صرف مسجد اقصی کون سی برکت تھی جس کے بارے میں کہا ہے؟ اب مسجد کے اندر برکت ہونی چاہیے، لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مسجد اقصی اور حرام عرفات کے میدان وہ برکت مجھے بتا دیں نظر ہے اس کی. عرفات کا میدان برکت والا مقام نہیں. میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہے بہت سارے مقامات ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے برکت رکھا ہے. لیکن مسجد حرام اور مسجد اقصی کے ارد گرد کے بارے میں قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ ادھر رکھی ہے؟ وہ برکت کون سی ہے وہ بتا دیں مجھے. اللہ رب العالمین نے کیا عرفات کے میدان میں نہیں رکھا، مزدلفہ کے میدان میں نہیں رکھا؟ یقیناً یہ مقامات برکت کے میدان. میرے سوال کا جواب ابھی تک آپ نے جواب دے رہا ہوں. نہیں میں جو سوال کر رہا ہوں وہ کون سی برکت ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں یہ برکتیں کدھر سے اٹھائی؟